السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، نہ کہ فرشتے۔ جب گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں ہے؟ دوسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو کثیر عورتوں سے نکاح نہ کرتے بلکہ عورتوں سے اعراض کر کے زہد کی حالت میں زندگی گزارتے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں ان میں سے اکثر کی کثیر بیویاں اور اولاد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں اور 700 باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ جب بیویوں کی اتنی کثیر تعداد کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کی نبوت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ تیسرا اعتراض، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو پھر ہم ان سے جو معجزہ بھی طلب کریں تو وہ انہیں دکھانا چاہیے تھا، لہذا جب معاملہ اس کے برخلاف نظر آیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا دینا ہی کافی ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ معجزات دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ چوتھا اعتراض، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن جب وہ عذاب مؤخر ہوا
اور اس کی کوئی نشانی کفار کو نظر نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے لیے فتح و نصرت کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ نے معین اوقات کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، اور ہر نئے ہونے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہذا مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ نیا کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کذب کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں مذکور الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود اپنی سعادت مندی اور بدبختی سے متعلق بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت عمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سعادت مندی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، اور اے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تبلیغ فرمانا ہے اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.